الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں جن حالات اور واقعات سے سابقہ ہوا، ان حالات اور واقعات میں صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ذی قعدہ کے مہینے میں اور 6 ہجری میں پیش آیا۔ 6 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکۃ المکرمہ چھوڑ کر 6 سال ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی شہر مکہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 53 سال وہاں پر گزارے تھے۔ ان گلیوں میں گھومنا، اللہ کے گھر کو آنا جانا اور اپنی زندگی کا تقریباً حصہ نبی علیہ السلام نے وہاں گزار دیا تھا، اور نبی علیہ السلام اللہ کے اس شہر کو چھوڑ کر کبھی جانا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن قوم نے جب مجبور کیا تو خدا کا حکم آیا کہ نبی اب آپ مکہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کو اپنا شہر اور ٹھکانہ بنائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ یہی حال صحابہ کرام کا بھی تھا، اس لیے کہ وہ ان کا پیدائشی شہر تھا، وہاں ان کا گھر بار تھا، رشتہ دار تھے، دوست اور تعلق والے تھے، سب کچھ ان کا وہی تھا۔ لیکن اللہ کا حکم آیا تو صحابہ نے اللہ اور رسول کی محبت میں اور ایمان کے خاطر سب چیزوں کو ٹھکرایا اور مدینۃ المنورہ چلے گئے۔ لیکن مدینہ آنے کے بعد بھی صحابہ کے دل میں مکے کی محبت جوں کی تو موجود تھی۔ ان کو رہ رہ کر مکہ یاد آتا تھا، خدا کا گھر یاد آتا تھا، اور وہ اپنی محبتوں کو اپنے دل میں دبا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزانہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے، پوچھتے، بتاؤ
کیا تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بتاتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرماتے۔ اگر کسی صحابی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اللہ کے نبی خود بیان فرماتے، لوگوں آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، لوگوں آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ امن کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، اللہ کے گھر کے در و دیوار سے چمٹ رہا ہوں اور سعی کر رہا ہوں، بال منڈا رہا ہوں اور اپنے جانور کو قربان کر رہا ہوں۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کا یہ خواب سنا تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام مسلمان کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچ بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ 100% اتھینٹک ہوتا ہے، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور نبی خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اس کا حکم بھی نبی کے لیے وہی ہوتا ہے۔ جو جبرائیل امین کوئی پیغام لے کر پیغمبر کے پاس آتے ہیں تو اس کا جو حکم ہوتا ہے نبی کے خواب کا بھی وہی حکم ہوتا ہے۔ تو جب صحابہ نے یہ خواب سنا تو اب وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم میں امن کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، تو اب طواف کے لیے جانا ہے، عمرے کو جانا ہے۔ صحابہ کے دلوں میں 6 سال سے خدا کے گھر سے دوری کا جو صدمہ تھا، اس خبر کو سن کر وہ خوشی میں بدل گئے۔ تمام کے تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی تیاری کرنے لگے۔ وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی، ان سب نے عمرہ باندھا اور مکۃ المکرمہ روانہ ہوئے۔ مکۃ المکرمہ سے تقریباً 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آئے تو اللہ کے نبی کچھ دیر کے لیے ٹہرے، اور وہاں سے مکے کے لیے ایک راستہ ٹرن ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جو ہی مکے کے راستے پر ٹرن لینا چاہا، نبی علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ بیٹھ گئی۔ سب صحابہ آپس میں کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میری اونٹنی خدا کے حکم پر چلتی ہے، خدا کے حکم پر بیٹھتی ہے۔ میری اونٹنی اگر بیٹھی ہے تو میری اونٹنی کو خدا کا حکم یہی ہے کہ وہ یہیں پر بیٹھے۔ جب وہ اونٹنی بیٹھی تو سب کے سب صحابہ بیٹھ گئے۔ اتفاقی بات، حدیبیہ کے جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا اپنے سب صحابہ کے ساتھ، اس مقام پر پانی کی بڑی تکلیف تھی۔ نہ صحابہ کے پاس پینے کا پانی تھا، نہ وضو کے لیے پانی تھا، بڑی شدید تکلیف تھی۔ کچھ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پانی کی بڑی تکلیف ہے، نہ پینے کے لیے موجود ہے، نہ وضو کے لیے موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے کہا، تم سب اپنے اپنے کجاوے میں، تھیلیوں میں دیکھو کہ کچھ پانی موجود ہے۔ تو سب صحابہ نے اپنی اپنی پانی کی تھیلیوں کو ٹٹولا اور ایک پیالے کے اندر ہر ایک اپنی تھیلی لا کر انڈیلنے لگا۔ کسی سے 2 قطرے نکلتے،
کسی سے 4 قطرے نکلتے، بڑی مشکل سے ایک پیالہ پوری فوج کے پانی کی تھیلیوں سے بھرا، ایک پیالہ۔ اب اس پیالے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، کہا گیا یا رسول اللہ بس سب کے پاس اتنا ہی پانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کٹورے کے اندر داخل فرمایا، اور جو ہی اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا، اللہ نے آپ کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ تمام کے تمام صحابہ نے اس پانی سے پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس وقت عمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ ہم 1500 لوگ تھے۔ 1500 لوگوں نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ تو پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا سب کے لیے کافی ہوا؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ ہاں، اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو ان سب کے لیے وہ پانی کافی ہو جاتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اسی حوالے سے اور روایت نقل کی ہے کہ حدیبیہ میں ایک کنواں تھا جہاں کا پانی لوگوں نے استعمال کر کے ختم کر دیا تھا، بالکل پیندے میں تھوڑا سا پانی باقی تھا۔ صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں کے لیے پانی کی بڑی تکلیف ہے، اور حدیبیہ میں پانی دینے والا بس یہی ایک کنواں ہے، اور اس کا پانی بالکل پیندے میں ذرا سا موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی صحابہ سے منگوایا، ایک برتن میں صحابہ پانی لائے، اللہ کے نبی نے اسی برتن میں وضو کیا، اور وضو کیا ہوا پانی اس باولی کے اندر ڈال دیا۔ لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی برکت سے باولی کے اندر اتنا پانی کر دیا، جب تک صحابہ حدیبیہ میں موجود تھے اس کنویں کا پانی سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے۔ اب دوسری طرف عرب کے جو لوگ تھے، مکے کے جو سردار تھے، ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ مکے کے سرداروں کو یہ خبر سن کر بڑی پریشانی ہوئی۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی، مکے کا ایک قدیم دستور اور طریقہ یہ تھا، اگر کوئی آدمی احرام باندھ کر مکے میں آ جاتا کوئی شخص اس کو روکتا نہیں تھا، سب کے سب اس کو عمرہ کرنے کے لیے اجازت دیتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ باندھ کر آئے تھے۔ مکے والوں کا جو دستور اور طریقہ چلا آ رہا تھا اس پہ تو کسی کو روکنا نہیں تھا، تو اس لیے مکے والے روک نہیں سکتے تھے۔ لیکن دوسری پریشانی ساتھ میں مکے والوں کو یہ تھی، اگر ہم مسلمانوں کو بلا روک ٹوک کھلم کھلا آ کر عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے تو ہم قریش لوگوں نے پورے عرب کے اندر اپنا رعب اور دبدبہ جو قائم کیا ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ اگر مسلمان اتنی آسانی سے آ کر عمرہ کر کے چلے جائیں گے تو ہماری تو واٹ لگ جائے گی۔ تو اب تمام کے تمام کافر، ایک مقام ہے جس کا نام دار الندوہ، یہ خانہ کعبہ کے بالکل تھوڑے سے فاصلے پر ایک مقام تھا جہاں پر عرب کے لوگ، مکے کے لوگ بڑے اہم معاملات میں جمع ہو کر مشورہ کرتے۔ وہاں پر مشورے میں سب لوگ بیٹھے اور بیٹھ کر سب نے قسمیں کھائیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکے میں داخل ہو گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا حدیبیہ میں کہ مکے کے کافر جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہمیں مکے میں داخل ہونے سے روکنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا، آپ میرے نمائندہ بن کر مکے میں جائیں اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کریں اور ملاقات کر کے ان کو بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے اور کچھ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ تمہیں چھیڑنا چاہتے ہیں، بس عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور خاموشی کے ساتھ چلے جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے۔ اس وقت مکے کے جو سردار تھے وہ ابو سفیان تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو نبی علیہ السلام کا جو منشا تھا وہ بتایا۔ ابو سفیان عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات سن کر کہنے لگا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے تو نہیں دیں گے، ہاں عثمان اگر تم چاہو تو تم عمرہ کر سکتے ہو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے جوش اور جذبے میں کہا، خدا کی قسم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے عثمان کی مجال نہیں کہ عثمان عمرہ کرے۔ عثمان طواف کرے گا تو نبی کے ساتھ کرے گا، عثمان سعی کرے گا تو نبی کے ساتھ کرے گا، نبی سے ہٹ کر نبی سے جدا ہو کر عثمان کچھ نہیں کرے گا۔ عثمان غنی کے اس جواب نے مکے کے بڑے بڑے چودھریوں کو غصے میں لایا۔ ان چودھریوں نے فوراً عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا اور یہ غلط خبر مشہور کر دی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اور یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ عثمان شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی بڑے غمزدہ ہوئے اور پورے صحابہ میں کھلبلی مچ گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر قیام فرما تھے وہ کیکر کا ایک درخت تھا، اس کے نیچے نبی علیہ السلام نے سب صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور اکٹھا کر کے کہا کہ لوگوں، میں نے عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر مکے کے سرداروں سے بات چیت کے لیے بھیجا تھا اور انہوں نے میرے نمائندہ کا ذرا لحاظ نہیں کیا بلکہ اس کو قتل کیا۔ اب مجھ پر واجب ہے کہ میں عثمان کے قتل کا بدلہ لوں۔ جب تک مکے والوں سے میں عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون عثمان کے بدلے کے لیے محمد کے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ پورے کے پورے صحابہ ٹوٹ پڑے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سب نے قسم کھائی اور بیعت کی۔ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی موت کی بیعت کرتے ہیں اور عثمان غنی کا بدلے جب تک بدلہ نہیں لیں گے اور مکے کے سرداروں کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دیں گے اس وقت تک ہم اطمینان سے نہیں رہیں گے۔ سب نے بیعت کی۔ یہی وہ بیعت ہے جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس بیعت کا ذکر کیا۔ اللہ نے اس کا ذکر اس طرح کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کے اس جذبے سے بڑے خوش تھے۔
ادھر نبی علیہ السلام نے موت پر بیعت لی اور یہ خبر پھر مکے کے سرداروں تک پہنچی، تو ان سرداروں پر نبی علیہ السلام کی اس بیعت کا ایسا اثر ہوا، ایسا خوف طاری ہوا، فوراً انہوں نے اپنی پوری ہیکڑی ہٹا کر کہنے لگے اب ہماری بچت اور بھلائی اسی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صلح کی جائے۔ صلح کے لیے سب سے پہلے مکے کے سرداروں نے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام بدیل تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں مکہ اور قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں صلح کے لیے آیا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا دیکھو میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، بس عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں گا، میرا مقصد تم لوگوں سے لڑنا نہیں ہے اور تم لوگوں کو قتل کرنا یا چھیڑنا نہیں ہے، بس عمرہ کرنا اور واپس چلے جانا ہے، لہذا مجھے میرے ساتھیوں کو عمرہ کرنے دیا جائے۔ بدیل نے کہا میں آپ کی بات جا کر قریش تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ بدیل جا کر قریش کو یہ بات پہنچائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اگر عمرہ کرنے کا انہیں موقع نہ دیا گیا تو پھر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، اگر صلح بھی نہیں کی گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قتال کروں گا، لڑوں گا جب تک کہ میرے جسم سے میری گردن جدا نہ ہو جائے۔ تو جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدیل کے واسطے سے مکے کے سرداروں تک پہنچی تو ان سرداروں میں کچھ نوجوان جوشیلے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت مسلمانوں سے صلح نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے صلح کا مطلب شکست کھانا ہے، ڈرنا ہے، اور ہم یہ داغ اپنے ماتھے پر کبھی لگانا نہیں چاہتے۔ مگر عروہ بن ثقفی وہاں پر موجود تھے، وہ بڑے تجربے کار تھے، جہاں دیدہ تھے، انہوں نے سب لوگوں کو ڈانٹ کر کہا کہ عجلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم لوگوں کو مجھ پر بھروسہ ہو تو مجھے جانے اور بات کرنے کا موقع دیجیے، میں جا کر کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عروہ بن مسعود ثقفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے دوسری مرتبہ آئے۔ عروہ بن ثقفی آئے تو انہوں نے صحابہ کرام کی حضور سے محبت کو دیکھا، بڑے متاثر ہوئے کہ عروہ بن مسعود ثقفی بات چیت کی اور واپس جب اپنے ساتھیوں کے پاس مکے میں آئے، تمام قریش کے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا اے قریش کے سرداروں، میں ایران اور کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے درباروں میں گیا، لیکن میں نے کسی بادشاہ کے ماننے والوں میں وہ فرما برداری نہیں دیکھی جو فرما برداری میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دیکھی۔ میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے بیٹھتے یا ٹھہرتے ہیں، تمام کے تمام صحابہ بالکل چپ اور خاموش ہو جاتے، کسی کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلتا، اور تمام کے تمام صحابہ اپنی پوری توجہ نبی کی بات کے وقت نبی کی طرف فرماتے، اور ادب اتنا کہ کوئی نبی کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا نہیں، سب کے سب اپنے سروں کو جھکا کر نبی کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتے، اور تعظیم کا اور محبت کا اور نبی پر فنا اور فدا ہونے کا حال یہ ہے کہ جب نبی وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا کوئی خطرہ ان کے جسم سے گر کر زمین تک آنے نہیں دیتے، ان کے جسم سے کوئی قطرہ نکلتا ہے تو صحابہ آگے بڑھ کر اس پانی کے قطرے کو اپنے ہاتھ پر لیتے، جن کو ملتا ہے وہ اپنی سعادت سمجھ کر اپنے منہ پر ملتا ہے، اور جن لوگوں کو باوجود کوشش کے نبی کے جسم کے قطرات نہیں ملتے
جن کو ملے ہیں انہی کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ مل کر اپنے چہروں پر پھیر لیتے ہیں۔ تو پھر عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ لوگوں، میرا تم سے مشورہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ مت کرو، اگر مقابلہ کرو گے تو ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اب مکے کے لوگوں نے معاہدے کے لیے ایک تیسرے آدمی کو بھیجا جن کا نام تھا عمرو بن سہیل۔ اب یہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا معاہدہ اور اس کی بات چیت طے کرنے لگے۔ جب عمرو بن سہیل مکے سے نکل رہے تھے، تمام کے تمام قریشی سرداروں نے ایک بات ان کو واضح کہی تھی، وہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس سال کسی مسلمان کو مکے میں داخل ہو کر عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب عمرو بن سہیل آئے اور نبی علیہ السلام سے 1 to 1 بات ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر کہا کہ علی معاہدہ لکھو۔ حضرت علی قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہا تو فوراً کافروں کا جو نمائندہ عمرو بن سہیل تھا وہ کہنے لگا، اے محمد، ہم نہ رحمان کو جانتے ہیں نہ رحیم کو جانتے ہیں، ہم جس کو جانتے ہی نہیں ہیں آپ اس کا نام کیوں لکھوا رہے ہیں؟ اگر آپ کو لکھوانا ہو تو وہ لکھوائیے جس کو ہم جانتے اور سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ کیا لکھواؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو جانتے ہیں وہ صرف اتنا بسمک اللہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ ہٹا دو، یہ لکھ دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب دوسری لائن لکھو، یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمرو بن سہیل کے درمیان ہے۔ فوراً عمرو بن سہیل نے اعتراض اٹھایا، کہنے لگا کہ میں آپ کو رسول مانتا ہی نہیں، تو پھر آپ کو رسول کیسے لکھواؤں؟ اگر ہم آپ کو رسول مان رہے ہوتے تو پھر یہ لڑائی جھگڑا ہی کیوں ہوتا؟ یہ لڑائی جھگڑا اس لیے ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اس لیے آپ محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، علی میرا نام محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے ساتھ رسول اللہ لکھ دیا، میری مجال نہیں ہے کہ میں اس کو کاٹ دوں، اس پر قلم چلا دوں۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ علی بتاؤ کہاں ہے؟ حضرت علی نے بتایا تو خود نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس پر نشان لگایا۔ پھر اس کے بعد معاہدے کی شقیں لکھی گئی۔ معاہدے کی پہلی شق یہ تھی کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان 10 سال تک امن و امان رہے گا۔ 10 سال تک نہ کوئی مسلمان کافروں پر حملہ آور ہوں گے، نہ کوئی کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ دوسری بات یہ تھی مسلمان اس سال بغیر عمرے کے واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال 3 دن کے لیے آئیں گے اور آ کر عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ تیسری شرط یہ تھی ان 10 سالوں میں مکے کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے اور مکے کے لوگوں کو اس کی اطلاع ہو اور مکے کے لوگ اس کو واپس طلب کریں، مسلمانوں کو بغیر چون و چرا کے ہمارا وہ آدمی جو مسلمان ہو چکا ہے ہمارے حوالے کرنا ہو۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمانوں کا آدمی ایمان چھوڑ کر
کافر بن کر واپس مکے میں آئے تو مکے کے لوگ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ باتیں تھیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں نبی علیہ السلام نے لکھوائی اور منظور فرمائی۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ صلح نامہ تیار ہوا، آپ نے دستخط فرما دیے، پورے مکے میں ایک جشن کا سما تھا۔ دوسری طرف صحابہ تھے، صحابہ کے اندر ایک غم کی لہر پھیل گئی۔ مکے میں جشن اس واسطے تھا کہ ہم لوگوں نے مسلمانوں کو دبا کر کچل کر ان سے ہم نے اپنی بات منوا لی، ہم نے اپنی من مرضی کے شرائط پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ اس پر کافروں کی طرف سے جشن تھا، اور مسلمانوں میں غم اور صدمے کی اتنی کیفیت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نبی علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھ رہے تھے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر ہم حق پر ہیں اور سچے ہیں۔ تو پھر عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ دب کر ان کافروں سے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی ہر بات ماننے کی کیا ضرورت؟ تو صحابہ اپنے آپ میں نہیں تھے، سب کو غم لاحق تھا۔ اور دوسرا غم یہ تھا کہ 6 سال کے بعد مدینے سے نکل کر مکہ آئے تھے خدا کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، لیکن مکے کے کافروں نے دروازے پر آنے کے باوجود بغیر عمرے کے واپس کر دیا۔ یہ سب چیزوں کا غم بہت تھا۔ نبی علیہ السلام پر صبر و ضبط غالب تھا۔ صحابہ کو اللہ کے نبی تسلی دیتے رہے، کہتے رہے کہ دیکھو جو صلح ہوئی ہے وہ بہترین ہوئی ہے، مگر صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بظاہر اس کی جتنی باتیں تھیں وہ کافروں کی فتح بتا رہی تھی، نبی علیہ السلام بتا رہے تھے کہ نہیں بہترین صلح ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور پہنچنے کے بعد اللہ نے سورہ فتح نازل فرمائی، اور اس کی ابتدائی آیت تھی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو بہت بڑی اور واضح کامیابی اور فتح عطا فرمائی۔ جب نبی علیہ السلام پر قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، پوچھا کہ عمر کہاں ہیں؟ بلاؤ، سب آؤ۔ اور اللہ کے نبی نے ان سب کے سامنے قرآن کی یہ صورت پڑھی، اور پڑھ کر کہا کہ سنو، اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی عطا فرمائی، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ بظاہر اس کی جو شقیں تھیں وہ کفار کی موافقت کرتی تھی، مگر حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جب تک مکے میں تھے 13 سال، تو مکے کے اندر کافر تو آپ کو ہمیشہ دبانے کی فکر کرتے تھے، آپ کی دعوت کو پھیلنے سے روکتے تھے۔ جب اللہ کے نبی مکے سے نکل کر مدینہ گئے، وہاں پر جانے کے بعد بھی یہ کافر نبی کو چین سے رہنے نہیں دیتے تھے۔ کبھی بدر کے موقع سے مقابلہ، کبھی احد کے موقع سے مقابلہ، ہر 1-2 سال کے بعد برابر ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ حملہ ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی وہاں پر جانے کے باوجود بھی ہمیشہ وہی ٹینشن، پتہ نہیں کافر کب آئیں گے، کب حملہ کریں گے۔ اس کی وجہ سے دین کی خدمت کا جو کام ہونا تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے کہ نبی کی پوری توجہ کافروں کی طرف تھی۔ اب یہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے اندر جو پہلی بات طے ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ 10 سال تک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان امن رہے گا، نہ مسلمان کافروں پر حملہ آور ہوں گے، نہ کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ اللہ کے نبی کو بڑا اطمینان ہو گیا، کافروں کی طرف سے جو ٹینشن تھا وہ ہمیشہ کے لیے 10 سال تک کے لیے ختم ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی نے اپنی پوری توجہ دنیا کی طرف، لوگوں کی طرف فرما دی، اور پھر اللہ کے نبی نے دنیا کے تمام سربراہوں کو، بادشاہوں کو
تبلیغی اور دین اسلام کے خطوط لکھے اور سب کو دعوت دی، اور ان مختصر سے 4 سالوں کے اندر خدا کا دین اتنا پھیلا کہ اللہ کے نبی جب مکے سے نکلے تھے آج سے 6 سال پہلے، تو تقریباً آپ کے ساتھ 100 اس کے آس پاس کچھ افراد تھے جو 13 سال کی محنت سے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ پھر ہجرت کے 6 سال تک نبی علیہ السلام پر عمرے میں 1500 لوگ تھے، وہی جو 100 لوگ تھے وہ بڑھ کر 1500 ہوئے۔ پھر اس کے 2 سال بعد فتح مکہ ہوا، اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ پھر اس کے 2 سال کے بعد نبی علیہ السلام نے حج فرمایا، اس وقت پیغمبر کے ساتھ 1.25 لاکھ افراد تھے۔ اتنے مختصر سے وقت میں مسلمانوں کی جو اتنی غیر معمولی تعداد بنی اور اسلام جو چاروں طرف پھیلا، وہ اسی صلح کی برکت تھی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس صورت میں کہا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو بڑی واضح کامیابی عطا فرمائی۔ اس واقعے کا جو اہم ترین سبق ہے، بس اس کو عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا جو اہم سبق ہے وہ یہ ہے، ہر مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ جب تک کسی مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین اور اعتماد نہ ہو، اس وقت تک وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کتنا یقین ہے؟ ایک مسلمان کو اللہ رسول کی بات پر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات سے زیادہ یقین ہے۔ ایک مسلمان اپنی آنکھ سے ایک چیز دیکھ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کے خلاف بول رہے ہیں، تو مسلمانوں کا یقین اپنی آنکھ کی بات پر نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کا یقین اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی۔ پریکٹیکل کیا ہے؟ پریکٹیکل یہ ہے، سود میں پیسے بڑھتے ہیں، صدقات میں پیسے گھٹتے ہیں۔ بھائی سود میں کیا ہوتا ہے؟ 100 دیا، آپ نے واپس کتنے لیے؟ 110، ٹھیک ہے۔ صدقے میں کیا ہوتا ہے؟ 100 ہے آپ کے پاس، 10 دے دیے تو بچے کتنے؟ 90۔ تو پریکٹیکل بات یہ ہے کہ صدقات میں مال گھٹتا ہے اور سود کے اندر مال بڑھتا ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اپوزٹ کہا، اللہ نے کہا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، سود کو گھٹاتے ہیں۔ اب ایک مسلمان کا یقین پریکٹیکل پر نہیں ہونا، ایک مسلمان یہ کہنا مجھے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، پوری دنیا بھی کہہ رہی ہے نہیں یہ سچ ہے، مسلمان کہے کہ نہیں غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا خدا میرا رسول یہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے تو غلط ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا یقین اور اعتماد اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہونا، اپنی آنکھوں پر، اپنی ذات پر نہیں ہونا۔ اس لیے کہ اس صلح میں جو باتیں طے ہوئی تھی، بظاہر وہ ساری کی ساری باتیں کافروں کو فیور کرنے والی تھی، اور سارے کے سارے مسلمان یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ باتیں کافروں کو فیور کرنے والی ہیں، ہم تو ذلیل ہو گئے۔ حضرت عمر کو غصہ اور باقی صحابہ کو جو تکلیف تھی اسی بات کی تھی، لیکن اللہ کا پیغمبر تھا، اللہ کا پیغمبر پورے اطمینان والی کیفیت میں تھا۔ پیغمبر کہہ رہا تھا نہیں کامیابی ہے مسلمانوں کی۔ تو اللہ نے قیامت تک مسلمانوں سے کہا تمہیں جو دکھتا ہے اس پر نظر نہیں کرنا ہے،
یقین اور نظر اس پر ہونا ہے جو اللہ اور اس کا رسول کا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سبق کو ہمیں اپنے دل میں اتارنے اور اس پر یقین اور اعتماد کرنے کی مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔